آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بزم میں آنے والوں میں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان اشعار کے ذریعے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور عرض کرنے لگے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا، کچھ غیب کی بات کر رہے ہیں نا، ہاں یہ کچھ جو دیوبندی اور وہابی ہے نا، یہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، کیا کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، لیکن کیا اچھوتے انداز میں فاضل بریلوی نے ہمیں بتایا، اعلیٰ حضرت نے بتایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کس طرح سے عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور ایک پیغام دیتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند و بالا ہے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ دوستان محترم، سرکار کی بارگاہ میں نے یہ درود پاک کے ذریعے اپنی تقریر کا آغاز کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالی سرکار پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہمیں صحیح بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عاشق مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سرکار مولا کائنات کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ چونکہ میرا اصول ہے پہلے آقا پر درود پڑھتا ہوں، آقا کی نعت پڑھتا ہوں، پھر مولا کائنات کی شان بیان کرتا ہوں۔ ایک دیوانے نے کہا اور بڑے چھوٹے انداز میں کہا، ابھی جو علی علی کی صدائیں لگ رہی تھی نا، ہمارے بھائی قاری ریحان کمالی صاحب نے جب پڑھا، ماشاءاللہ دلوں پر راج کرتے ہیں۔ جب علی علی پڑھتے ہیں، ایک دیوانے نے کہا علی علی اور حیدر حیدر مولا مولا بولے گا، کہو سبحان اللہ۔ اچھا اگر کسی کا یاد نہ ہو سبحان اللہ تو مجھ سے سمپرک کر لینا، میرے یہی کام ہے، جسے یاد نہ ہوتا اسے یاد کرا دیتا ہوں۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو سبحان اللہ تو مجھ سے سمپرک کر لینا۔ کیا کہا؟ علی علی اور حیدر حیدر مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ کون بولے گا؟ علی علی، جس کی رگوں میں پاک خون ہوگا، اور یہ کہہ لینے دیجئے کہ جس کی ماں نیک ہوگی اور باپ ایک ہوگا، اس کے گھر سے آئیں گی علی علی کی صدائیں، اس کے محلے سے آئیں گی علی علی کی صدائیں، اس کے کنبے سے آئیں گی علی علی کی صدائیں، اور جن کی رگوں میں پاک خون نہیں ہوگا وہ علی سے محبت نہیں کریں گے، وہ بغض علی کو اپنے دل میں رکھیں گے۔ اور بڑے چھوٹے انداز میں کہا دیوانے نے کہ علی علی کون کون بولے گا، اور علی علی اور علی سے محبت کرنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ لاکھ لگے بدعت کے فتوے۔ کچھ لوگوں کی زبان پر کیا، ہر چیز کو بدعت، ہر چیز کو بدعت، یہ چیز بھی بدعت، یہ چیز بھی بدعت۔ ایک صاحب پوچھنے لگے کہ بھئیہ یہ بتا بدعت کسے کہیں؟ تو وہ بدعت اسے کہیں جو سرکار کے زمانے میں نہ ہوا اور اب ہو رہا ہے۔ تو کوئی پوچھنے والا بھی مجھ ہو رہا، اس نے کہا اچھا یہ بتا تو سرکار کے زمانے میں تھا؟ بولے تو کب ہوا، سرکار کے زمانے میں ہوا یا بعد میں ہوا؟ بولا بھئیہ میں تو بعد میں ہوا ہوں۔ تو کہا سب سے بڑا بدعتی تو ہی ہو گیا کہ جو سرکار کے زمانے میں نہ ہوا۔ ایسے جلسے تو سرکار کے زمانے میں نہ ہوئے، بدعت ایسی مسجد ہے تو سرکار کے زمانے میں نہ تھی، جیسے میں تو پڑھ رہا نماز۔ بتاؤ
کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا، اہل بیت نے نہ کیا، تم کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ جس مسجد میں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول یار غار ابو بکر صدیق نماز پڑھتے تھے، کیا اس مسجد میں لینٹر پڑا ہوا تھا؟ اس میں اے سی لگا ہوئی تھی؟ کیا اس میں کوئی ایسا انتظام تھا جو آج مسجدوں میں انتظام ہے؟ تو پھر بناؤ ایسی مسجدیں۔ میرے دوست، ہر چیز کو بدعت کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ ایک دیوانے نے جواب دیا ہے، لاکھ لگے بدعت کے فتووں کی اس بستی میں، نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا، نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا۔ بے شک بہت اچھا پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک پیغام دیا ہے، پیغام دیا دیوانے نے، کہا ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری۔ سبحان اللہ، پہچان بتائیے، پہچان۔ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ اور ایک دیوانے نے دیوانگی کی حدیں پار کری اور زمانے والوں کو پیغام دیا، اے زمانے والوں، تم ہمیں مٹانا چاہتے ہو اور ہمیں مٹا کر ہمارے سینوں سے اس ایمان کو جس حسین نے اپنے سر کو دے کر جس ایمان کو ہمارے سینوں میں محفوظ کیا ہے، تو اس ایمان کو چھیننا چاہتا ہے۔ کہا دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر۔ کیا کہا؟ دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر، بولنے والا دار پہ چل کر مولا مولا بولے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کو بہت کو۔ اس دیوانے کو پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھا دیا جائے گا نا تو دل سے علی علی کی صدائیں آتی رہیں گی۔ بولنے والا دار پہ چڑھ کر مولا مولا بولے گا۔ معزز سامعین، دیکھیے میں نے ایک جملہ کہا تھا، اسی جملے پر میں آتا ہوں کہ اس کو پہچانو، اس جگہ کا نام نبی کے نام کا جلسہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی کے نام کا جلسہ ہے۔ کیا کرنے آئے ہم؟ اپنی زندگی کا کچھ وقت نبی کی نعتیں پڑھنے اور سننے میں گزارے۔ جن نوجوانوں نے، جن بچوں نے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس جلسے کو سجایا اور ایک پیغام دیا کہ ہم سنی مسلمان ہیں۔ کیا ہے؟ سنی، اور سنی بھی کیسے؟ پنجتنی۔ کیسے؟ پنجتنی سنی ہے، پنجتنی سنی۔ میرے دوست، اور یہ پیغام دیا کہ انہی محلوں میں، انہی جگہوں پر جلسہ ہوتا ہے جو پنجتنی حسینی ہوتے ہیں، پنجتنی سنی ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، اب دیکھیے، بس ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں۔ شاعر صاحب کو بلواؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننے کے لیے آئے نا، ہم اور آپ آئے نا، بس نبی کی نعت پڑھنے والوں اور سننے والوں، اور وہ بھی ذہن میں رکھیں جو اپنا وقت ڈی جے کی گونج پہ گزارتے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں ڈی جے کی گونج پہ، وہ بھی سن لیں اور اس دیوانے کا حال سنیں جو نبی کی نعت پڑھتا ہے اور سنتا ہے۔ دیکھیے اس دنیا میں بڑے بڑے دیوانے آئے، بڑے بڑے مستانے آئے، جن کی ساری زندگی کسی بادشاہ کی تعریف میں نہیں گزری، کسی معشوقہ کی تعریف میں نہیں گزری۔ اگر ان کا قلم اٹھا ہے تو اپنے محبوب کی زلفوں کو بیان کیا، اپنے محبوب کی آنکھوں کو بیان کیا، اپنے محبوب کی ذات کو بیان کیا۔ ایسے بڑے دیوانے آئے، ایک دیوانے کا نام، ایک عاشق کا نام، ایک شاعر کا نام سواری سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاتا ہوں، جن کو سارا زمانہ حضرت امام بوسیری کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ حضرت علامہ امام شرف الدین امام بوسیری وہ نبی کا عاشق گزرا ہے جن کی ساری زندگی نبی کی نعتیں پڑھنے اور لکھنے میں گزری ہے۔ ایک وقت ایسا آیا حضرت امام بوسیری پر کہ آپ کے جسم پر فالج کا اثر ہو گیا۔ فالج کو تو جانتے ہیں سب، فالج و لقوے کا اثر ہو گیا، آدھا جسم آپ کا بیکار ہو گیا، ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا، پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیا، علاج شروع ہو گیا۔ جتنا علاج کرتے اتنا مرض بڑھتا، یہاں تک کہ ایک دو دن نہیں، ایک دو سال نہیں، 12 سال تک علاج چلتا رہا۔ کتنے سال تک؟
12 سال تک علاج چلتا رہا۔ دیوانوں، آج اگر ہم 4 دن ٹھیک نہ ہو، 1 مہینہ ٹھیک نہ ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں شکایتیں کرنے لگتے ہیں، اے اللہ ہم کا ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میرے دوستو دیکھیے، شفا دینے والی ذات رب کی ہے، ہر حال میں اپنے رب کا شکریہ نہ ادا کیا کرو۔ حضرت امام بوصیری کا علاج چلتا رہا۔ 12 سال کے بعد طبیبوں نے کہا، ڈاکٹروں نے کہا گھر لے جائیے، بچ نہیں پائیں گے، لا علاج ہو گیا۔ اچھا، کسی کے گھر والوں کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں یہ لا علاج ہو گیا، سارے گھر کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ارے اڑ جاتے ہیں کہ لا علاج ہو گیا۔ سارے گھر والوں نے رونا شروع کر دیا۔ نبی کا دیوانہ مسکرا رہا ہے، سبحان اللہ۔ گھر والوں نے کہا امام بوصیری، امام صاحب، ماں صاحب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ آپ کیوں رو رہے ہو؟ ہم تو اس لیے رو رہے ہیں، سارے ڈاکٹروں نے لکھ دیا ہے آپ لا علاج ہو گئے، آپ نہیں بچ پائیں گے۔ امام شرف الدین نے کہا تھا، نبی کے دیوانے نے کہا تھا، ارے نادانو، دنیا کے سارے ڈاکٹر جب نے جواب دے دیا ہے کہ میں نہیں بچ پاؤں گا، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، ابھی میرے مالک، میرے خالق، میرے رب کے یہاں سے کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ جب تک رب کے یہاں سے جواب نہیں آئے گا، مجھے موت آنے والی نہیں ہے۔ اب رات ہو گئی، سارے گھر والے سو گئے۔ نبی کا دیوانہ جب بستر پر گیا، مصر کی سرزمین سے مدینے کی جانب کو چہرہ کر لیا، سبحان اللہ۔ اور کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ اے نبی کے جلسے میں آنے والوں سنو، اس نبی کے دیوانے نے کہا تھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مابعو ملجا، سرکار اللہ نے آپ کو علیم بنا کر بھیجا ہے، حکیم بنا کر بھیجا ہے، آپ تو سارے حکیموں کے حکیم ہیں، سارے طبیبوں کے طبیب ہیں، یا رسول اللہ یہ زندگی گزری ہے آپ کی نعتیں پڑھتے پڑھتے، یہ زندگی گزری ہے آپ کی نعتیں لکھتے لکھتے، اے آقا اب میرا علاج آپ فرمائیں گے۔ کہاں ڈال دیا مقدمہ سرکار کے دربار میں؟ یا رسول اللہ اگر اس دنیا سے لا علاج ہو کر گیا، زمانے والے تانے دیں گے، نبی کے نام کے نعرے لگانے والا، نبی کے جلسے سجانے والا، نبی کی شان بیان کرنے والا اس دنیا سے لا علاج ہو کر گئے، آقا میرا علاج آپ فرمائیں گے۔ اس کے بعد امام بوصیری نے کیا کیا؟ سرکار کی شان میں کلام تیار کیا، سبحان اللہ۔ کیا تیار کیا ہے؟ کلام، اور ایسا کلام کہ اب تک تقریباً 700 سال کا زمانہ گزر گیا، آپ کو گزرے ہو، اب تک ہر سنی مدرسے میں وہ کلام پڑھایا جاتا ہے جس کو زمانہ قصیدہ بردہ شریف کے نام سے جانتا ہے۔ اور وہ کلام نبی کی شان میں کلام تیار کرنے کے بعد پڑھنا شروع کر دیا۔ بستر پر پڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کی۔ اے نوجوانوں ایک پیغام دے رہا ہوں آپ کو، رات کو جب سویا کرو، سوتے وقت جب موبائل تمہارے ہاتھ میں آیا کرے، نیند نہیں آتی بغیر موبائل کے، نیند نہیں آتی بغیر موبائل کو دیکھے، اور دیکھنے کا ہی شوق ہے تو جس وقت سوتے وقت تمہارا دل چاہے اس موبائل سے کچھ دیکھو، جس موبائل میں تمہیں ڈرامے نظر آتے ہیں اس موبائل میں نبی کا مدینہ بھی نظر آتا ہے۔ ایک بار کہہ دیا کرو مدینہ، مدینہ آ جائے گا، تم سو ایک بار کہہ دیا کرو مولا کائنات کا روزہ، علی کا روزہ نظر آ جائے گا، حسنین کریمین کا روزہ نظر آ جائے گا، کربلا محلہ نظر آئے گا۔ تم کہو گے قرآن تو قرآن کی تلاوت آئے گی، تم کہو گے نعت تو نبی کی نعتیں آئیں گی۔ جب تم سو تو نبی کی نعت سنتے سنتے سو جایا کر۔ راستے میں سفر کر رہے نوجوانوں، ٹریکٹر پر بیٹھے ہم، ڈرائیونگ کر رہے ہم، بڑی دھوم دھام سے ہم دنیا کی ڈرامے سنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک بھائی سے پوچھا، بھائی یہ بتاؤ کہ اس کے بغیر بجائے تمہاری گاڑی نہیں چل سکتی؟ تو اس نے بڑے پیار سے کہا تھا، مولوی صاحب چل تو سکتی ہے لیکن سنو جب اس کی دھن میں ہم لگتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، اسے سنتے جاتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے جاتے ہیں، گاڑی چلاتے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا ارے دیوانے اگر تجھے سننے کا ہی شوق ہے، تجھے سمجھنے کا شوق ہے تو جس دھن میں تو کس ڈرامے میں دھن میں ہے تو نبی کی نعت سنتا ہوا جا، علی کا ذکر سنتا ہوا جا، کربلا والوں کا بیان سنتا ہوا جا۔ اگر تو نبی کی نعت سنتا
چلتا ہوا جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی حادثہ اس روڈ پر تجھے مٹانا چاہتا ہو، تجھے ٹکرانا چاہتا ہو، نبی کی نعت، نبی کی درود اس کے درمیان حجاب بن جائے گی۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب۔ تو اس مصیبت سے بچ جائے گا۔ کیا کہا؟ تو اس مصیبت سے، ارے ہو سکتا ہے نا ایسا کوئی مشکل کام ہے؟ اب نبی کے دیوانے پر آئیے، سرکار کی نعت پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ کیا ہوا؟ سو گئے۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ بندہ جو نبی کی نعت پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ جیسے ہی نیند آئی نا، جس آقا کو یاد کرتے کرتے سوئے تھے وہ محبوب خدا خواب میں تشریف لے آئے۔ جب آقا آ گئے، غلام کی قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا۔ امام بوسیری سرکار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے میرے آقا نے کہا تھا، اے بوسیری، اے بوسیری، اے بوسیری، سرکار کے چہرے کا دیدار کرنے لگے۔ کہا، اے بوسیری میری نعت سناؤ۔ ماشاءاللہ جس شاعر کا آپ کو انتظار تھا، بہت تھوڑے سے وقت میں کم عمر میں اللہ نے بہت ہنر دیا ہے، اور وہ آپ کے سامنے اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ آپ میرے بعد فوراً آپ ان کو سنیں گے اور بھرپور سنیں گے۔ اس کے بعد مفتی قاسم القادری آپ کو بہترین خطاب کریں گے۔ آپ لوگ توجہ میری طرف رکھیں، ادھر آ جائیے اور آپ ادھر دیکھتے رہیں۔ آپ کی توجہ ہے بھئی، ان نوجوانوں نے جنہوں نے جلسے کو سجایا ہے، کچھ پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ تشریف رکھیے حضرت، ماشاءاللہ انہیں کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ جب نبی کو یاد کرتے کرتے سوئے تو سرکار کا دیدار ہو گیا۔ آقا تشریف لے آئے۔ امام بوسیری ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بوسیری مجھے میری نعت سناؤ۔ کیا کہا؟ مجھے میری، ارے کیا کہا؟ مجھے میری۔ کون کہہ رہا ہے؟ سارے نبیوں کا امام، ہمارا آقا، ہمارے ماں باؤ ملجا سرکار کیا کہہ رہے؟ مجھے میری نعت سناؤ۔ پتا چلا اے نبی کی نعت کے جلسے میں آنے والوں، اے اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں نبی کی نعت کا جلسہ سجانے والوں، تم جو نبی کی نعتیں سن رہے ہو نا، کس کی سنت پر عمل کر رہے ہو؟ سرکار کہہ رہے کس کی سنت پہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت امام بوسیری کا عقیدہ دیکھیے، امام بوسیری علیہ الرحمہ کا عقیدہ دیکھیے۔ آپ کہتے ہیں، یا رسول اللہ نعت تو سنانی ہے، کون سی والی سناؤں؟ کیا کہا؟ بھائیہ یہ بات کب کہی جاتی ہے؟ بھائی کوئی آپ کہنے لگے کہ مجھ سے کہنے لگے، میرا کوئی مقتدی یہ قاری رحمت کمالی صاحب سے کہنے لگے کہ ایک نعت سناؤ، تو جب سنائی ہوں گی تبھی تو کون سی والی سناؤں؟ جب سنی ہوں گی تبھی تو۔ ارے امام بوسیری نے اب سے 700 سال پہلے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، یا رسول اللہ کون سی سناؤ؟ امام بوسیری کا عقیدہ یہ تھا، جتنی لکھی ہے، جتنی پڑھی ہے، سرکار سب کو سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ سرکار سب کو سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اب بھائی ان کے عقیدے سے ہمارا عقیدہ کیسے میچ کھا جائے گا؟ جو یہ کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، ان کے عقیدے سے ہمارا عقیدہ کہاں سے میچ کھا جائے گا؟ تم چاہو ہم ان کے عقیدے سے اپنے عقیدے کو ٹچ کر لیں، کبھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ عقیدہ ہمیں کربلا سے ملا ہے۔ کہاں سے ملا ہے؟ کربلا سے ملا ہے، بزرگوں کی محنتوں سے ملا ہے۔ امام بوسیری نے کہا، یا رسول اللہ کون سی والی سناؤں؟ اتنا کہنا تھا، امام بوسیری عرض کرنے لگے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بوسیری، اب سرکار کو اگر علم نہ ہوتا تو کیا کہتے کہ سب پڑھ کے سناؤ، جو اچھی لگے گی وہ سنا دینا۔ لیکن آقا کیا فرما رہے ہیں؟ بوسیری جس کو پڑھتے پڑھتے سو گئے تھے اسی کو مکمل سنا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام بوسیری علیہ الرحمہ اپنے ہاتھ باندھ کر سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اور اس کلام کے میں 2-3 شعر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ اس کی برکتوں سے ہمارا یہ گھر، ہمارا محلہ، ہماری بستی، ہمارا علاقہ مالا مال ہو جائے۔ وہ کلام کتنا مقبول ہوگا جسے سننے کے لیے میرے آقا اپنے مزار انور سے اپنے غلام کے پاس تشریف لے آتے ہیں۔
امام بوصیری عرض کرتے یا رسول اللہ امن تذکری جیران بیدی سلمی مزجتا دمعن جرا من مقلت بدمی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. امام بوصیری سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں، غلام پڑھ رہا ہے، آقا مسکرا رہا ہے، غلام جھوم رہا ہے، آقا جھوم رہا ہے. جب نعت مکمل ہو گئی سرکار نے کیا فرمایا؟ بوصیری تم نے میری نعت پڑھ کر مجھے خوش کر دیا، تم نے میری نعت پڑھ کر مجھے خوش کر دیا، اب میں تمہیں خوش کر دوں گا. سبحان اللہ. امام بوصیری سمجھ گئے کہ سرکار کوئی نہ کوئی انعام سے نوازیں گے. تو امام بوصیری عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مابا ملجا، سرکار آپ کو انعام تو دینا ہے. کتنا اچھا ہوگا آقا آج اس نعت پڑھنے کے بدلے میں، اس نعت پڑھنے کے صلے میں، یا رسول اللہ 12 سال سے بیمار ہوں، میرے فالج شدہ جسم کو صحت عطا کر دو. اب آقا کا انعام سنیے جس نسبت سے اس قصیدے کا نام بردہ شریف رکھا گیا، قصیدہ بردہ شریف رکھا گیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے غلام آج میرا دل تو یہ چاہتا ہے تم نے میری نعت پڑھ کے میری تعریف کر کے مجھے خوش کر دیا. آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں اس انعام کے بدلے میں اپنی یہ مزمل والی چادر عطا کر کے تمہیں خوش کر دوں. کیا کہا یہ مزمل والی آپ کو چادر عطا کر دوں. اب سوال دے کہ غلام چادر لوگے یا صحت لوگے؟ ارے مسئلہ کر رہا ہو گیا نہیں؟ چادر لوگے صحت لوگے؟ عقل نے کہا 12 سال سے بیمار ہے، صحت لے لے. لیکن عشق نے کہا ارے نادان صحت ملے یا نہ ملے چادر لے لے. کیونکہ عشق جو ہے وہ عقل کے اوپر کام کرتا ہے. اور تم نے دیکھا نا کسی کو جو عشق کا بھوت سوار ہو جائے نا پھر اسے پتہ نہ کہ ہو کیا رہا ہے، اب اس کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے. تو عشق نے کہا ارے نادان چادر ملے یا نہ ملے، صحت ملے یا نہ ملے، نبی کی چادر لے لے. میرے آقا کی بارگاہ اب مانگنے کا ڈھنگ بھی تو ہو. کچھ کہتے ہیں مانگنا تو مانگا تو ہم نے بھی ملا ہی نہ، وہ ملتا کہا تو سے مانگنے ہی نہ آیا. مانگنے کا طریقہ ہو. مانگنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مابا ملجا، سرکار کتنا اچھا ہوگا آقا آج آپ چادر اپنی مرضی سے دے دو، صحت میری مرضی سے دے دو. اتنا کہنا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اپنے نورانی ہاتھ کو جب بوصیری امام بوصیری کے فالج شدہ جسم سے پھیرا تو جسم کے جس حصے سے ہاتھ گزرتا تھا وہ حصہ سے ہدیان ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد وہ چادر آپ کو عطا کی. امام بوصیری نے چادر کو لیا اور چومنا شروع کر دیا. چادر چومنے سے بڑی پریشانی آ رہی ہے. ساری دنیا کو چومے پھر رہا تو دقت نہ آ رہی تجھے. اگر کسی نے بزرگ کی چادر چوم لی تو تیرے پیٹ میں درد اٹھ گیا، کرے سر جھکا دیا سر. اچھا بتاؤ جیسے کوئی چادر چومے گا تو سر کہیں اور رکھ کے آگا؟ ارے مجھے بتاؤ یار، جیسے کوئی اپنے والد صاحب کے پیر چومنے لگے، ارے اپنے والد صاحب کے پیر چوم سکتے ہیں نا؟ ارے چوم سکتے ہیں نا؟ تو جیسے کوئی اپنے امی کے پیر چومنے لگے تو بتاؤ سر کہاں رکھ کے جاگا؟ ہاں سر تو ساتھ ہی چلا گا. پھر کہے گا یار انہیں سر ٹیک دیا اپنے اماں کے پیروں میں جا گیا. ارے بھائی سر نہیں ٹیکا ہے، وہ سجدہ میں سمجھ تو یہ اپنی ماں کے پیر چومنا چاہتا ہے، اپنے بزرگ کی چادر چومنا چاہتا ہے. امام بوصیری نے چادر کو چومنا شروع کر دیا. جیسے ہی چادر کو چوما آنکھ کھل گئی. ارے خواب کا معاملہ تھا نا. جیسے ہی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ چادر ہاتھ میں تھی. ارے خواب تو آپ بھی دیکھتے ہیں یار، ہم بھی دیکھتے ہیں. نہ جانا کتنی چیزیں خواب میں کھو جائیں اور نہ جانا کتنی مل جائیں. صبح کو اٹھے کبھی کبھی تو بستر پر ہاتھ مار کے بڑا سکون ملا، اللہ تو نے خیریت کر دی، بستر پہ نکلا. ارے ایسا بھی ہونا خواب میں. لیکن یہ ہمارے تمہارے خواب نہیں ہے. امام بوصیری خواب دیکھ رہے، دنیا میں کسی دنیا دار کو نہیں دیکھا خواب میں.
ارے خواب میں دیکھا ہے تو ساری کائنات کے سردار کو دیکھا ہے۔ بوسیری نے کہا، اے بوسیری دیکھنے لگے، کبھی پیر چلاتے، کبھی ہاتھ چلاتے، کبھی چادر دیکھتے، پھر سوچنے لگے یا اللہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، حقیقت ہے یا خواب ہے؟ پھر دل نے آواز دیا، بوسیری تیرے نبی کا فرمان ہے، جس نے خواب میں آقا کا دیدار کیا اس کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آقا کی شکل میں شیطان آ نہیں سکتا۔ آقا کی شکل میں کوئی آ نہیں سکتا۔ امام بوسیری نے فوراً چادر کو چوما اور چادر کو چومنے کے بعد وضو کیا، نماز ادا کی۔ اس کے بعد جب اذان فجر ہوئی چادر کو ہاتھ کاندھے پر رکھا، مسجد میں گئے، مسجد کے نمازیوں نے دیکھا یہ تو وہی امام ہے جو 12 سال سے چارپائی پر پڑے تھے، یہ تو وہی مولانا ہے جو 12 سال سے اٹھ نہ سکے، آج نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھا، سارے نمازی حیرت میں پڑ گئے۔ آپ نے نماز ادا کی، مسجد کے دروازے پر پہنچے، اسی علاقے کے بزرگ، اسی علاقے کے پیر صاحب دروازے پر کھڑے ہیں اور آواز دے کر کہتے ہیں، اے مولانا ادھر آؤ، کیا حضور فرمائیے کیا حکم ہے کہ مجھے بھی نبی کی ایک نعت سنا دو۔ اور بزرگ کا نام ہے حضرت ابو الرجاء صدیق، کہا مجھے بھی نبی کی نعت سناؤ۔ کہنے لگے کون سی والی سناؤں؟ وہی سناؤ جو رات سرکار کو سنا رہے تھے۔ کس کو سنا رہے تھے؟ سرکار کو۔ امام بوسیری عرض کرنے لگا، اچھے بتاؤ خواب تو کسی سے ذکر نہیں کیا، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ کہا امام بوسیری سنو، جہاں پر کھڑے ہو کر نبی کی نعت پڑھ رہے تھے نا، اس مجمع میں اس جگہ پر صرف سرکار ہی نہیں تھے، اس علاقے کے سارے ولی، سارے قطب، سارے ابدال سب یہاں پر موجود تھے، نبی جھوم رہے تھے، کائنات جھوم رہی تھی۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اے اپنے گھروں میں نبی کے نام کا جلسہ کرانے والوں، جب نبی کے نام کا جلسہ ہوتا ہے علی علی کی صدائیں لگتی ہیں، نبی کے نام کے نعرے لگتے ہیں، اس علاقے میں تمہیں بظاہر انسان نظر آتے ہیں، اللہ کے مقدس فرشتے بھی ہوتے ہیں، اس علاقے کے بزرگ بھی تشریف لاتے ہیں۔ ہاں اب چھوڑ دے رہے ڈی جے واجی کو، ہاں ڈی جے والے کو چھوڑو، یہ جلسے کرانے شروع کر دو۔ انشاءاللہ تعالی بزرگوں کا فیضان تم پر کل بھی جاری اور ساری تھا، آج بھی جاری ہے، قیامت تک یہ فیضان ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم راستے پر آ جائیں، بس یہی میرا پیغام تھا۔ چونکہ مہمانوں کا مجھے بھی سننا ہے اور آپ کو بھی سننا ہے، بس ان اشعار پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، اور درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ دنیا کی، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے، اور زمانہ روٹھ جائے پر مجھے پرواہ نہیں سید، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مختصر سے ذکر کو قبول فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔